بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 143 نمبر حدیث، جسے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر میں تشریف لائے۔ یہاں ایک فائدے کی بات یہ معلوم چلتی ہے کہ شادی کے بعد جو گھر جو ہوتا ہے وہ مرد سے زیادہ بیوی کا ہوتا ہے، مرد سے زیادہ اس کے بیوی کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں کہا گیا۔ یہ ایک فائدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ مرد تو نکلتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، جب کام رہتا ہے تو اس کو نکلنا پڑتا ہے، لیکن عورت ہوتی ہے ہمیشہ گھر میں۔ تو اس وجہ سے گھر کی اصل مالکہ کون ہوئی؟ یہ عورت لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تین بندے آئے، اس وجہ سے یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے اور کیسی عبادت کرتے تھے۔ فلما اخبروا کأنہم تقالوها، تو جب ان لوگوں کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ نوجوان لوگ تھے۔ بعض روایتوں میں نام بھی آتا علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمرو، یا اور ایک کوئی صحابی، یہی لوگ تھے۔ تو یہ لوگ نوجوان صحابی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے یہ سوال کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، تاکہ ہم لوگ بھی عبادت کریں۔ پوچھنے کی وجہ ہی یہی تھی، لیکن جب بتائے تو اس کو کم سمجھنے لگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو وہ لوگ کم سمجھنے لگے۔ کیونکہ ابھی کیا ہے، نوجوانی کا جوش چڑھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کم عبادت کرتے، اتنا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ آرام سے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، اس کو کم سمجھے۔ جیسے کہ ہم بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون، ان تینوں کا نام آتا ہے۔ یہ تینوں نوجوان صحابی لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پوچھے، بتایا گیا، لیکن اس کو کم سمجھے اور بولے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ارے ہم کہاں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کے تو سارے گناہ معاف ہے، لیکن ہمارے تو معاف نہیں ہے نا، تو ہم لوگوں کو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو کیا ہے زیادہ عبادت کرنی چاہیے؟ تو کیا ہے اپنے اوپر ہر ایک جو ہے ایک ایک شرط باندھ لیتے ہیں، ایک ایک عہد باندھ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان میں سے ایک اما انا فاصلی اللیل ابدا، جہاں تک میری بات ہے، ان میں سے ایک کہتا ہے جہاں تک میری بات ہے تو ہم جو ہے ہمیشہ رات میں نماز پڑھتے رہیں گے، کبھی رات میں نہیں سوئیں گے. دوسرا بندہ کہتا ہے وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ أَبَدًا. کیا ہے میری جہاں تک بات ہے تو میں ہمیشہ روزہ رکھتے رہوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں. تیسرا بندہ کہتا ہے وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. میں کیا ہے بیوی سے کیا ہے عورت سے دور رہوں گا، یعنی شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ شادی کریں گے تو پھر اس کا یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد بچے ہوں گے، ان لوگوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ذمہ داری آ جائے گی تو صحیح سے عبادت نہیں کر سکیں گے. تو کیا ہے عورتوں سے دور رہیں گے، وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، کبھی شادی نہیں کریں گے. تو یہ تین لوگ جو تین عہد بانے اپنے اوپر، تین عبادت کو اپنے لیے خاص کر دیا. وہ عبادت تھی لیکن اس میں غلو کر دیے اور اس کو اپنے لیے خاص کر دیے اور اس کو اپنے لیے باندھ دیے. عبادت نہ بانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خبر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا یہ دیکھنا ہے اصل. کہتے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. دوسری روایتوں میں آتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر گھر آئے، بتایا گیا کہ ایسا ایسا وہ لوگ بولے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے یا خطبہ دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ میں ہمیشہ رات کو تراویح تہجد پڑھتا رہوں گا اور میں کیا ہے روزہ ہی رکھتے رہوں گا اور میں جو ہے کبھی شادی نہیں کروں گا. تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے. اما واللہ انی لاخشاکم للہ. سن لو اچھے سے، اللہ کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اور یہ ڈرنا علم کے اعتبار سے ہوتا ہے. جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر خشیت ہوتی ہے، ڈراؤ ہوتا ہے. وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور کیا ہے اس کے لیے جو ہے تقوی اختیار کرنے والا سب سے زیادہ میں ہی ہوں. سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بندہ ڈرنے والا اللہ تعالیٰ سے میں ہوں. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء لوگ زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، ڈرنے والا ہوں. تو کیا ہے میرا عمل سن لو. لیکنی اصوم و افطر، میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں. کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا ہوں.
وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، اور کیا ہے سنو، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، میں جو ہے رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور کیا ہے میں شادی بھی کرتا ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میرے اس سنت کو ناپسند کرے گا، جو میرے اس سنت کو ناپسند کرے گا، اس سنت کو چھوڑ دے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، تو وہ مجھ میں سے میرے طریقے میں نہیں ہے. کتنی بڑی بات بولے. اچھا کام کر رہے تھے لیکن اچھے کام میں غلو کیے، حد سے آگے بڑھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرے طریقے سے جو آگے بڑھ جائے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی چیز میں اگر غلو کر دیتا ہے انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکل جاتا ہے. کسی چیز میں انسان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں رہتا ہے، مطلب جو ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے عبادت قبول ہونے میں بہت بڑا درار آ جاتا ہے، بہت بڑا جو ہے فصل آ جاتا ہے. تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتائے. ایک انسان اگر کیا ہے رات کو سوئے نہیں، نماز پڑھتے رہے، تو کتنی تکلیفیں ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تاکہ طاقت مل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کبھی روزہ رکھتے، کبھی روزہ چھوڑتے. روزہ چھوڑتے اس وجہ سے تاکہ طاقت ہو جائے تھوڑا، پھر روزہ رکھے اچھے سے. اور شادی اس وجہ سے کیے تاکہ جو ہے اپنے شہوت کو جو ہے دور کر سکے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں. تو جب انسان اپنے اوپر غلو کرتا ہے تب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے اور طرح طرح کے بری چیزوں میں انسان گر جاتا ہے. اگر انسان کوئی رات میں سونا چھوڑ دے کتنی بیماری اس کو ہوگی. کوئی انسان ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور کیا ہے روزہ چھوڑے ہی نہیں کبھی، تو کتنی بیماری اس کو لاحق ہوگی، کتنی کمزوری اس کو ہوگی. اور کوئی انسان اگر شادی نہیں کرے تو کتنی برائی میں وہ پڑ سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دیے اور بتائے کہ یہ اصل میں تقویٰ ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے کہ عبادت میں میانہ روی ہونا. تو اس حدیث میں یہی بات تھی. واللہ اعلم.